اس پروگرام کے اسپانسر ہے سواگت ادرک لہسن اور مسالے 100% پیور اینڈ ہائیجینک۔ السلام علیکم، آداب، میں ہوں خلیل فرحات اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ٹوڈے ان ہسٹری۔ آج 14 جنوری ہے۔ 14 جنوری کا دن تاریخ میں کئی واقعات لے کر آیا، جن میں کچھ اچھے بھی ہیں اور کچھ برے خواب کی طرح۔ آئیے دیکھتے ہیں تاریخ میں 14 جنوری کی کیا اہمیت ہے۔ 14 جنوری 1551 کو آج ہی کے دن مغل بادشاہ اکبر کے 9 رتنوں میں سے ایک ابو الفضل کا جنم ہوا تھا۔ وہ آگرہ میں پیدا ہوئے تھے۔ کہتے ہیں کہ شیخ ابو الفضل نے ہی بادشاہ اکبر کے مذہبی عقائد پر بہت برا اثر ڈالا تھا اور بہت فنکاری سے اس نے بادشاہ کو یہ یقین دلایا کہ مذہب کے معاملات کو آپ علماء سے بہتر جانتے ہیں، لہٰذا آپ کو مذہب میں بالادستی ہونی چاہیے۔ اس کی باتوں سے متاثر ہو کر مغل بادشاہ اکبر نے پہلے عبادت خانہ قائم کیا، جس میں مختلف عقائد کے علماء کے درمیان ڈیبیٹ ہوتے تھے۔ اس کے بعد دین الہی جاری کیا، جس کو سب سے پہلے ابو الفضل اللامی نے ہی قبول کیا تھا۔ سلطنت عثمانیہ کے 36ویں اور آخری سلطان محمد سادس یا محمد وحید الدین آج ہی کے دن یعنی 14 جنوری 1861 کو پیدا ہوئے۔ انہیں 4 جولائی 1918 کو سلطنت کے بانی عثمان اول کی تلوار سے نواز کر 36ویں سلطان کی ذمہ داریاں دی گئی تھی۔ ان کے دور حکومت کا سب سے اہم اور بڑا واقعہ فرسٹ ورلڈ وار تھا، جو سلطنت کے لیے تباہ کن ثابت ہوا۔ جنگ میں شکست کے نتیجے میں برطانوی افواج نے بغداد اور فلسطین پر قبضہ کر لیا اور سلطنت کا بیشتر حصہ اتحادی قوتوں کے زیر قبضہ آ گیا۔ 14 جنوری 1761 یعنی 1761 کو آج ہی کے دن مراٹھاؤں اور افغانوں کے درمیان پانی پت کی تیسری جنگ شروع ہوئی تھی۔ یہ جنگ افغانستان کے بادشاہ احمد شاہ ابدالی اور مرہٹوں کے سداشیو راؤ بھاؤ کے درمیان لڑی گئی تھی۔ احمد شاہ ابدالی نے اس جنگ میں مراٹھوں کو شکست دے دی تھی۔ مسلم سردار نجیب الدولہ نے احمد شاہ ابدالی کو مرہٹوں کے بڑھتے حملے اور تمام صورتحال سے آگاہ کرتے ہوئے ہندوستان پر حملے کی دعوت دی تھی اور مالی و جنگی مدد کا یقین دلایا۔ مرہٹا مقبوضہ علاقہ جات احمد شاہ ابدالی کی ملکیت تھے اور ان کا حاکم احمد شاہ درانی کا بیٹا تیمور شاہ تھا، جسے شکست دے کر مرہٹوں نے افغانستان بھگا دیا، جس کے بعد احمد شاہ درانی نے اپنے مقبوضہ علاقے واپس لینے کے لیے چوتھی مرتبہ حملہ کیا تھا۔ پانی پت کے میدان میں گھمسان کی جنگ لڑی گئی۔ یہ جنگ صبح صادق سے شروع ہوئی اور ظہر کے وقت تک یعنی دوپہر کے وقت تک ختم ہو گئی۔ روہیلا سپاہیوں نے اس جنگ میں بہادری کی نئی داستان رقم کی تھی۔ 1982 14 جنوری کو آج ہی کے دن بھارت کی سابق وزیر اعظم اندرا گاندھی نے 20 نکاتی پروگرام کا اعلان کیا تھا۔ اندرا گاندھی نے غریبی دور کرنے کے لیے اس پروگرام کا اعلان کیا تھا، جسے بعد میں کانگریس کی حکومتوں نے اپنایا۔ 20 نکاتی پروگرام کے تحت الگ الگ ریاستوں میں بعض معیاروں پر غریبوں کا یا غریبی کا تعین کیا جاتا ہے۔ اس 20 نکاتی پروگرام کے تحت روزگار، شہر کے غریب خاندانوں کی مدد، فوڈ سیکیورٹی، غریب طبقے کے افراد کے لیے گھر بنانا، گاؤں میں بجلی کی سپلائی، سڑکوں کی تعمیر اور دیگر اسکیمز تھیں، جس پر ہر ریاست میں جائزہ لیا جاتا تھا۔ 14 جنوری سال 1994 کو 300 سالوں میں پہلی مرتبہ برطانیہ کے شاہی خاندان کے کسی فرد نے کیتھولک ریلیجن اپنایا تھا۔ ایک پرائیویٹ سروس میں ڈچیس آف کینٹ کیتھولک چرچ کی رکن بنے۔ برطانوی پارلیمنٹ میں سن 1701 میں پاس ہونے والے ایک قانون کے تحت اقتدار کے وارث رومن کیتھولک مذہب نہیں اپنا سکتے اور نہ ہی اس مذہب کے مطابق شادی کر سکتے ہیں۔ ڈچیس آف کینٹ کے شوہر برطانیہ کی ملکہ کے دور کے بھائی تھے اور اقتدار کے وارثوں کی فہرست میں 18ویں نمبر پر تھے۔ ڈیوک کے دفتر کی جانب سے جاری بیان کے مطابق ڈچیس کے فیصلے کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوگا، کیونکہ شادی کے وقت وہ اینگلیکن تھی۔ وہیں ڈچیس کی جانب سے کہا گیا کہ یہ ان کا نجی فیصلہ ہے اور اس کے بارے میں جاری بحث سے کوئی لینا دینا نہیں۔ غور طلب بات یہ بھی ہے کہ سال 1992 یعنی 1992 میں انگلینڈ کی چرچ کی خواتین کو پادری بنائے جانے کے فیصلے کے بعد کئی مشہور ہستیوں نے کیتھولک مذہب اپنایا تھا۔ 14 جنوری سال 2002 کے دن برطانوی حکومت نے اعلان کیا کہ قریب 11 مہینوں تک ملک میں پھیلی فوٹ اینڈ ماؤتھ بیماری کو اس دن کی آدھی رات کے بعد سے ختم مانا جائے گا۔
माहौलियात, ग़िज़ा और देही मामलों की वजारत के मुताबिक गुज़रे 3 महीनों में इस बीमारी का कोई नया केस सामने नहीं आया था। साथ ही इस बीमारी की शुरुआत जिस इलाके से हुई थी वहाँ की भेड़ों पर की गई ताज़ा जांच से बीमारी की कोई अलामत नहीं पाई गई। फरवरी साल 2001 में इस बीमारी का पहला मामला सामने आने के बाद 65 लाख से ज़्यादा भेड़ों को मारा गया ताकि बीमारी और ना फैले। ये इतना मुश्किल था कि इसके लिए फ़ौज की मदद ली गई ताकि जानवरों को इज्तिमाई तरीके से जलाकर दफन किया जा सके। इस बीमारी की वजह से ब्रिटेन के एक्सपोर्ट पर बुरा असर पड़ा और एक अंदाजे के मुताबिक करीब 2.5 अरब पाउंड का नुकसान हुआ था। साल 2011 में आज ही के दिन ट्यूनिस में अवाम के बढ़ते एहतजाज को देखते हुए ट्यूनिस के सदर बेन अली मुल्क छोड़ने पर मजबूर हो गए और सऊदी अरब पहुंच गए थे। बेन अली के सऊदी अरब पहुंचने के बाद सऊदी शाही फरमान में कहा गया था कि सऊदी अरब को ट्यूनिस में होने वाले पुरतशद्दुद अवामी मुजाहरों और उसके नतीजे में नामुनासिब अंदाज में सियासी तब्दीलियों पर तशवीश है। ज़ैनुल आबिदीन बेन अली की और उनके ख़ानदान के मुल्क छोड़कर जिद्दा आमद पर सऊदी हुक्काम की जानिब से खैर मकदम किया गया था। ज़ैनुल आबिदीन बिन अली के इख्तिदार मुंतकिल करने के बाद पहले ये खबरें सामने आईं कि वो अपने ख़ानदान के हमरा माल्टा रवाना हो रहे हैं। ट्यूनिस में सबसे पहले अवामी मुजाहरों की शुरुआत हुई और देखते ही देखते ये अवामी मुजाहरे आसपास की अरब रियासतों में फैल गए, जिसे अरब बहारिया का नाम दिया गया। साल 2015 को आज ही के दिन मलावी में बदतरीन सैलाब ने तबाही मचा दी थी। शदीद बारिश के बाद आए सैलाब की वजह से 176 अफराद हलाक जबकि सैकड़ों लापता हो गए। अफ्रीकी मुल्क मलावी में सैलाब ने लाखों अफराद को बेघर कर दिया था। मुसलसल बारिशों और सैलाब से पुल और सड़कें बह गई, घर और फसलें भी तबाह होने लगे, जबकि हज़ारों बेघर अफराद को आर्जी पनाहगाहों में मुंतकिल किया गया था। सैलाबी पानी में दर्जनों अफराद के लापता होने की खबर भी सामने आई थी। तो ये थे 14 जनवरी के अहम वाक़यात। वक्त हुआ है आपसे विदा लेने का। यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ भी ना भूलें और देखते रहिए PPN चैनल।